نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم رمضان المبارک 1442 ہجری کے جمعۃ الوداع کی اس بابرکت، باسعادت اور پر نور مجلس میں موجود ہیں. آج کے لیے میں نے سورہ فاطر، جو کہ 35 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 28 کا ایک حصہ بطور موضوع گفتگو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے خشیت الہی اور علم نافع کا باہمی تعلق بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا پس اللہ کے بندوں میں سے وہی صاحب خشیت ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اب اس آیت کے دو اعتبارات ہیں یا دو اطلاقات ہیں. پہلا اطلاق یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو خشیت الہی اور تعلق باللہ کی دولت عطا نہیں کرتا. علم ہے مگر وہ علم آپ کو
اللہ کے حضور سرب سجود نہیں کرتا۔ علم ہے مگر اس سے معرفت الہی کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایسا علم اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں، وہ بیکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ دعا کے کلمات ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينتفع به، او کما قال، کہ اللہ پاک میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہیں ہے۔ اب علم کا نفع کیا ہے؟ علم کا نفع ہے خشیت الہی۔ علم کا نفع کیا ہے؟ خشیت الہی، تعلق باللہ۔ اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں اور ہم قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی آیت طیبہ اس پر غور کریں تو ہم یہ بات سنتے آئے ہیں اور اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ جب پہلی وحی لے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پہلی وحی پیش کی، حضور کو فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بولیں، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواباً کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا۔ معانقہ سمجھتے ہیں نا، گلے لگایا، چھاتی سے لگایا اور دبایا، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین نے جتنی وحی اس دن کے لیے آپ لے کر آئے تھے نا، وہ ساری کی ساری پڑھ دی، اور کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں تھیں۔ جب یہ 5 آیتیں جبریل امین علیہ السلام نے پڑھی نا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 آیتیں پیچھے پڑھ دیں۔ اب یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں سے 2-3 باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، عموماً اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حالانکہ حضور کا جواب یہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا۔ اگر سادہ میں ترجمہ کروں، ما نہیں، آنا میں، بقارئ پڑھنے والا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں نہیں پڑھتا۔ اب نہ پڑھنے میں اور نہ پڑھ سکنے میں بڑا فرق ہے۔
نہ پڑھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پڑھنا سرے سے آتا ہی نہیں، میرے اندر استطاعت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں پڑھوں، اور میں نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھ سکتا تو ہوں مگر میں کسی حکمت کی وجہ سے پڑھ نہیں رہا، مگر میں کسی حکمت کی وجہ سے پڑھ نہیں رہا۔ اب وہ حکمت کیا تھی جس کی وجہ سے تاجدار کائنات نے نہیں پڑھا؟ اور پھر میں اس پر آپ کو اگلی دلیل دوں، اور وہ دلیل یہ ہے، یاد رکھیں کہ جس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو، نہ پڑھ سکتا ہو، چند لمحے پہلے اس کو آپ ایک کلمہ کہیں، ایک ورڈ، جملہ بھی نہیں پورا، ایک کلمہ، ایک لفظ اقرا، اور وہ نہ پڑھ سکے، تو مجھے بتائیں کہ چند لمحوں کے بعد کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ 5 جملے پڑھ دے؟ بولے نا، نہیں پڑھ سکتا نا۔ جس کو لفظ پڑھنا نہیں آتا اس کو جملہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ چند لمحے پہلے فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، اور چند لمحوں کے بعد جو آیتیں جبریل امین لے کر آئے 5 کی 5 انہوں نے اکٹھی پڑھی، پیچھے بھی نہیں پڑھائیں کہ ایک آیت پڑھی ہو اور حضور نے پیچھے پڑھی ہو، پھر دوسری پڑھی ہو، پھر پیچھے پڑھی ہو، پھر تیسری پڑھی ہو، پھر حضور نے پیچھے پڑھی ہو، نہیں، انہوں نے پڑھی، یک لخت پڑھ دی، مکمل 5 آیتیں پڑھ دیں اور حضور نے پیچھے پڑھ ڈالیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پڑھنا تھا، نہ پڑھنا تھا، اس نہ پڑھنے کے پیچھے کوئی حکمت تھی۔ اب وہ حکمت کیا ہے؟ علماء نے 2-3 باتیں بیان کی، اس میں آپ کو صرف 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک، پہلی وحی کے موقع پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی حیثیت کا تعین بھی کر دیا اور اپنی حیثیت کا تعین بھی کر دیا۔ پہلی چیز، اگر ایک ایک کلمہ جبریل امین پڑھاتے، حضور پڑھتے جاتے، تو کیفیت یہ بنتی کہ جیسے آگے استاد پڑھ رہا ہے، پیچھے تلمیذ جا رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، استاد کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ تو جبریل امین استاد ہو جاتے، تاجدار کائنات کی حیثیت تلمیذ کی، شاگرد کی ہو جاتی۔ حالانکہ حضور نے تو اپنا تعارف ہی یہ کروایا تھا کہ انما بعثت معلما، میں شاگرد بن کر نہیں آیا، میں استاد بن کر آیا ہوں، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ تو حضور نے یہاں پہلی بات جو امت پر واضح فرما دی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے واضح فرما دی، وہ یہ ہے کہ جبریل میرا استاد نہیں ہے، جبریل اللہ کا کلام مجھ تک لانے والا ہے، اور میں کون ہوں؟ میں اللہ کے کلام کو وصول کرنے والا ہوں، جس کو حضور نے بیان بھی کیا کہ بے شک میں دکھتا تمہارے جیسا ہوں، تمہارے جیسا بشر لگتا ہوں، انما انا بشر مثلکم، مگر سنو یوحی الیہ، میری اوپر وحی آتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، اللہ کا کلام لاتے رہے، جتنا لاتے رہے حضور اتنا وصول فرماتے رہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ دوسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ حضرت جبریل امین اقرا کہتے تھے، صرف پڑھیے۔ اب پڑھنا ہے علم کا عنوان، پڑھنا کیا ہے؟ بولیں، علم کا عنوان ہے، علم کا استعارہ ہے، مگر ساتھ اس پڑھنے کا مقصد نہیں بتاتے تھے کہ کیوں پڑھوں، کس لیے پڑھوں۔
کس کے نام پر پڑھوں؟ وہ اقرا کہتے تھے، علم کو مطلق چھوڑ دیتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس اقرا کے تحت علم نافع بھی آ جاتا تھا اور علم غیر نافع بھی آ جاتا تھا۔ ایسا علم بھی آ جاتا تھا جو بندے کے لیے دین، آخرت، شریعت، معاشرت، معیشت کے باب میں نفع بخش ہو، اور ایسا علم بھی آ جاتا تھا جو ضرر رساں ہو۔ تو حضور فرماتے کہ اگر ایسا علم لے کر آؤ گے میرے پاس جو نفع بخش بھی ہے اور ضرر رساں بھی ہے، سنو ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا، میں ایسا علم نہیں لیتا جس کے اندر دونوں احتمالات موجود ہوں۔ 3 دفعہ یہی ہوا۔ جب چوتھی مرتبہ سرکار دو عالم کے سینے کے ساتھ جبریل امین کا سینہ لگانا تو جبریل کا سینہ کھل گیا، جبریل کا سینہ کھل گیا۔ انہیں پتہ چلا کہ میں جس ہستی کے پاس آیا ہوں اس ہستی کی طرف بھیجے جانے والے پیغام کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، میں آپ کو اس اقرا کی طرف بلاتا ہوں جو آپ کو آپ کے رب تک لے جاتا ہے، جو آپ کو آپ کے رب کی معرفت دیتا ہے، آپ کے رب کا تعلق دیتا ہے۔ الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو لٹکے ہوئے مادے علق کے ساتھ پیدا کیا۔ جب یہ آیتیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تأمل وہ آیتیں پڑھ ڈالی، تو پہلے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا مقصد متعین کر دیا، علم کا مقصد متعین کر دیا۔ فرمایا کہ علم وہ ہے جو تمہیں تمہارے رب کی دہلیز تک، دہلیز ابدیت تک لے جائے۔ اور ادھر اس آیت طیبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے ہاں اہل علم وہی ہیں جن کو اللہ کے حضور سے خشیت الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اگر خشیت الہی، تعلق باللہ کی دولت نصیب نہ ہونا تو پھر وہ علم از خود جہالت ہے، یاد رکھیں۔ وہ علم از خود کیا ہے؟ بولیں، جہالت ہے۔ اب جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جہالت وہ جو عدم علم کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے، عدم علم ہے، پتہ نہیں ہے، چیز معلوم نہیں، چیز کے بارے میں جانتا نہیں، اور پھر اپنی رائے کوئی بنا لیتا ہے اپنی امیدوں اور خواہشوں کے اوپر۔ تو یہ ایسی جہالت ہے جو جنم لے رہی ہے عدم علم سے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، فرمایا وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس اپنی امانی ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اپنی امیدیں ہیں، اور ان خواہشات اور امیدوں اور اپنے ذہن کے جو ان کے تخیلات اور تصورات ہیں ان کو ایک خوبصورت سی شکل دے کر انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے پاس علم ہے، علم نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جب آپ نے مرجع علم کی طرف رجوع نہیں کیا، مخزن علم کی طرف آپ نہیں گئے، سرچشمہ علم کی طرف آپ نہیں پلٹے اور ایک رائے بنا بیٹھے، یہ ہے عدم علم کی بنیاد پر جہالت۔ اور یہ اس جہالت کا علاج یہ ہے کہ انسان پلٹ جائے مراجع علم کی طرف، مصادر علم کی طرف، اپنے دین کی بنیادوں کی طرف، قرآن مجید کی طرف، حدیث طیبہ کی طرف، اکابر امت کے احوال کی طرف، اخیار امت کے
کارنامے علمی جو ہیں ان کی طرف رجوع کرے، اس کا علاج ہے۔ مگر دوسرا علم وہ ہے، یاد رکھیں، دوسری جہالت وہ ہے جو از خود علم کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک ترین جہالت ہے، اور اس جہالت کا ہمارے معاشرے میں آج کل بہت دورہ ہے۔ مجھے حضور قبلہ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جملے میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آج کے دور کی جہالت ہے نا، یہ علم کی پیداوار ہے۔ یہ کس کی پیداوار ہے؟ علم۔ ایسا علم یاد رکھیں جس علم کے اندر دینی رجحان بنیادی طور پر شامل نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اگر کہوں، ابو جہل نام سنا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل صدر اسلام سے پہلے، جب حضور نے دعوت کا آغاز نہیں فرمایا تھا، بعثت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے، اس کو کیا کہتے تھے؟ جی، اس کو کہتے تھے بوالحکم۔ کیا کہتے تھے؟ بوالحکم، ابو الحکم، حکمتوں اور علم کا باپ۔ حکمتوں اور علم کا، بولیں، بڑا لائق تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا، بڑے مسئلے حل کرتا تھا، بڑے جرگوں میں بیٹھتا تھا، بڑی معاشرتی علوم پر دسترس رکھتا تھا، اور لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف آیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ابو جہل کیسے بن گیا؟ جہالت کا باپ کیسے بنا؟ جہالت کا باپ تب بنا، اس کا پہلا علم اس سے رخصت نہیں ہوا تھا کہ اس کا پہلا علم چلا گیا ہو، سلب ہو گیا ہو، اس کی عقل و دانش چلی گئی ہو، اس کی فہم و فراست چلی گئی ہو، نہیں، وہ قائم دائم تھی۔ مگر جب اس نے اپنی فہم و فراست کو اللہ کے حضور جھکایا نہیں نا، اور اس کی فہم و فراست اس کو لے کر معرفت الہی کی منزل تک نہیں پہنچی، تو وہ ابو الحکم بھی ابو جہل بن گیا، اور اس کی جہالت عدم علم کی کوکھ سے نہیں پھوٹی تھی، اس کی جہالت اس کی علم کی کوکھ سے پھوٹی تھی۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے، ظاہراً وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، اسناد ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اندر ایک خاص طرح کی ضد پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ ایک خاص طرح کی ضد، ایک خاص طرح کی انانیت، کہ جو میں نے کہہ دیا ہے بس وہی مستند ہے۔ اس طرح کی ضد اور انانیت جب وہ اللہ کے تعلق کے باب میں بھی نہیں چھوڑتے اور اس کو پکڑے رکھتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، تو ان کی ساری لیاقت، ساری فہم و فراست، سارا علم ہونے کے باوجود وہ جاہل ہو جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ بات میں نے نہیں کی، یہ بات اللہ کے کلام نے بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں کچھ لوگوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں، لوگوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں، اور ان کے رویوں کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ 3 قسمیں ہیں، میں آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ ان میں پہلی قسم وہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، منہ کے بڑے میٹھے ہیں، لپ سروس بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے جب تک آپ ان کے ساتھ ان کی مرضی کے موافق چل رہے ہیں۔
مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ان کو وہ بات کہہ دیتے ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارا انالیسس ہے، یہ ہماری سکریننگ ہو رہی ہے، ذرا اسپرچول سکریننگ ہم اپنی کریں، قرآن مجید کی روشنی میں کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا قول آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جب بات کرتے ہیں نا تو اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ لاتے ہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے جی میں آپ کے بارے میں کیسا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ بات کس طریق پر کر رہا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا باتیں بڑی اچھی، اور اس کے بعد اللہ کو گواہ لائیں گے، اور فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، بس ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہوگی نا پوری برادری میں فساد بپا کر دیں گے، پورے محلے میں فساد بپا کر دیں گے، پوری بستی میں فساد بپا کر دیں گے۔ یہ پڑھیں سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 202 سے آن ورڈ 4-5 آیتیں ہیں، پڑھیں۔ اور پھر اتنا فساد بپا کریں گے کہ نہ فصلوں کا خیال رکھیں گے نہ نسلوں کا خیال رکھیں گے۔ لگی ہوئی فصلوں میں آپ نے ہل چلانے والے بھی دیکھے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، اور لگے ہوئے رشتوں کو توڑنے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہلک الخرس والنسل، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا دوسرا کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، دوسرا وہ جسے اللہ کا ڈر سنایا جائے اسے عزت پکڑ لیتی ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جھوٹی انا آڑے آ جاتی ہے، اچھا میں معافی مانگوں، میں معذرت کروں، میں فلاں کے پاس جاؤں، میں اپنی غلطی تسلیم کروں۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تیسرا وہ ہے جس نے اپنا آپ اللہ کی رضا کے سامنے بیچ دیا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے بیچ دیا ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم ان تین میں سے کہاں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔